السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز بچوں، آئی پلس اکیڈمی میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ ہم لوگ کتاب چمن اسلام حصہ پنجم پڑھ رہے ہیں، جس کا سبق پیارے رسول چل رہا ہے۔ اس سبق کے تحت دیے گئے 4 سوالوں کے جوابات آپ کو لکھوائے جا چکے ہیں۔ آخری سوال کا جواب باقی ہے، تو آئیے میں بورڈ پر چل رہا ہوں، آپ لوگ اپنی اپنی کاپی اور اپنے قلم نکال لیں، اور جو سوال اور جواب بورڈ پر لکھا جا رہا ہے اسے پوری صفائی اور ستھرائی کے ساتھ اپنی اپنی کاپی پر لکھیں اور بعد میں اسے یاد کریں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں۔ سوال نمبر 5، آخری شعر کا مطلب بیان کرو۔ جواب نمبر 5، آخری شعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں اس کا کوئی ساجھیدار اور شریک نہیں ہے۔ وہ اکیلے ہی سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا اور سب کی روزیاں مہیا کرنے والا ہے۔ اس کی ذات ہر طرح کی شراکت سے پاک ہے۔ اس لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت و بندگی کے قابل نہیں ہے۔ اس کو چھوڑ کر نہ تو کسی کی بزرگی و برتری بیان کرنا لائق و زیبا ہے، اور نہ ہی
उसे छोड़कर किसी गैर के आगे दस्ते सवाल दराज करना दुरुस्त और जायज़ है। जो सबक चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह उसके सभी सवालों के जवाबात आपने लिख लिए हैं, इसलिए अब हम आगे के सबक की तरफ बढ़ते हैं। आगे का जो सबक है उसका उन्वान है दोज़ख का एक नज़ारा और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि हर सबक की पहले हम क़िरात करते हैं, आप अच्छी तरह बग़ौर सुनते हैं और उसके बाद सबक के तहत दिए गए मुश्किल अल्फाज के मानी आपको बताए जाते हैं और जो अल्फाज बाकी रह जाते हैं उन्हें बोर्ड पर आपको लिखाया जाता है, उनके मानी बताए जाते हैं और फिर सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू होता है। उसी नहज पर हम इस सबक को भी पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस सबक की क़िरात करते हैं। सबक का उन्वान है दोज़ख का एक नज़ारा और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान। आलमे रूया में एक दिन अल्लाह पाक की तरफ से हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोज़ख का एक नज़ारा दिखाया गया। आपने उसके अंदर जहाँ बहुत से गुनाहगार किस्म किस्म के दुखों में गिरफ्तार देखे, वहाँ आपने पहले ज़माने की एक औरत को भी देखा कि वो बहुत ही बुरी तरह से दोज़ख के अज़ाब में गिरफ्तार है, आग में जल रही है, जिसकी चीखो पुकार ने दूसरे दोज़खियों की तकलीफ़ों को और बढ़ा रखा है। आपने दोज़ख के दारोगा से पूछा कि ये औरत कौन है और किन अमलों की सज़ा में इन अज़ाबों में गिरफ्तार है। दोज़ख के दारोगा ने जवाब दिया, इस औरत का बड़ा गुनाह ये है कि ये अल्लाह की बेज़बान मखलूक को बुरी तरह सताती थी, जिसकी तफसील ये है कि उसके यहाँ एक बिल्ली थी। एक दिन इसके दिमाग में यह ख्याल आया कि इस बिल्ली को पकड़कर बांध देना चाहिए। चुनाचे उसने ऐसा कर डाला कि बिल्ली को पकड़ा और उसको रस्सी से खूब मजबूत बांध दिया और उसका खाना पानी बिल्कुल बंद कर दिया। बिल्ली को इसी हालत में दिन रात रहना पड़ा, मगर उसको ज़रा भी रहम नहीं आया। दूसरा दिन भी गुज़र गया। भूखो प्यास से बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती रही, मगर उसके पत्थर से दिल पर असर नहीं हुआ। फिर तीसरा दिन भी इसी हाल में गुज़र गया, मगर ये ना उसको आज़ाद करने के लिए तैयार हुई और ना खाना पानी उसके सामने रखा। आखिर नतीजा ये हुआ कि वो बिल्ली इसी तरह भूख व प्यास की वजह से तड़प तड़प कर मर गई
اس کے دل پر اس کی تکلیف کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ آج جو کچھ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ اسی گناہ کی سزا ہے۔ بچوں، اس سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مخلوق خدا پر ظلم کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ خاص طور پر بے زبان مخلوق پر اس قسم کے ظلم و ستم ڈھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا نہ صرف آخرت میں ملے گی بلکہ دنیا میں بھی اس کا برا نتیجہ سامنے آئے گا۔ بس عہد کرو کہ ہم ساری عمر اس بے زبان مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور ہر جاندار کے ساتھ نیک برتاؤ کریں گے، کیونکہ ہمارے پیارے مذہب اسلام کی یہی تعلیم ہے۔ عزیز بچوں، اس سبق کی قرأت ختم ہوئی۔ اب ہم اس سبق میں ان مشکل لفظوں کے معانی بیان کریں گے جنہیں صاحب کتاب نے سبق کے آخر میں لکھا ہے۔ اس سلسلے کا پہلا لفظ یہ ہے عالم رویا میں۔ اس کا معنی ہے خواب کی حالت میں۔ رویا کے معنی خواب ہوتا ہے۔ بے زبان مخلوق، اس سے مراد جانور ہیں، وہ کسی بھی قسم کے ہوں، سب اس میں داخل ہیں۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں، مطلب دیکھ رہے ہیں۔ یہ سبق بہت ہی آسان لفظوں میں صاحب کتاب نے لکھا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود مصنف ہی کا لکھا ہوا سبق ہے۔ اس سبق میں نے تلاش کیا لیکن مجھے کوئی ایسا لفظ نظر نہیں آیا جس کا معنی مشکل ہو، اس لیے میں اب بورڈ کی طرف چل رہا ہوں۔ آپ اپنی کاپیاں اور قلم نکال لیں۔ چونکہ اس سبق میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے جس کا معنی لکھانا ضروری ہو، اس لیے ہم براہ راست اس سبق کے متعلق سوالوں کے جوابات لکھیں گے۔ آپ ان تمام سوالوں کے جوابات اپنی اپنی کاپیوں پر خوشخط نوٹ کریں، صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھیں تاکہ بعد میں آپ کو انہیں پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ تو آئیے ہم لوگ سوالوں کے جواب لکھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ دوزخ کا ایک نظارہ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان۔ اس سبق کا پہلا سوال، سوال نمبر 1، بے زبان مخلوق کو ناحق ستانے کا کیا مطلب ہے؟ بے زبان مخلوق کو ناحق ستانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب
नंबर 1। बेज़बान मखलूक को नाहक सताने का मतलब ये है कि उसे उसकी बगैर किसी गलती के मारना, पीटना और उसे सजा देना। सवाल नंबर 2। जिस औरत के अजाब का जिक्र किया गया है उसके गुनाह को बयान करो। जवाब नंबर 2। जिस औरत के अजाब का जिक्र किया गया है उसका गुनाह ये था कि उसने अपने घर की बिल्ली को एक दिन पकड़कर रस्सी से मजबूत बांध दिया। उसे उसी तरह 3 दिनों तक बांधे रखा। इस दौरान ना तो उसने उसे खाना और पानी दिया और ना ही उसे खोला कि वो बाहर जाकर कुछ खा पी ले। आखिरकार वो बिल्ली उसी तरह कैदोबंद की हालत में भूख और प्यास की वजह से तड़प
تڑپ کر مر گئی۔ سوال نمبر 3، اس حکایت کے ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جواب نمبر 3، اس حکایت کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں اور بلا وجہ کسی بھی مخلوق کو نہ ستائیں۔ سوال نمبر 4، ظلم و ستم کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جواب نمبر 4، ظلم و ستم کا انجام ہلاکت اور بربادی ہے۔ سوال نمبر 5، مقدس اسلام کی تعلیم کا کون سا پیغام اس حکایت میں ملتا ہے؟ جواب نمبر 5، اس حکایت سے مقدس اسلام کے اندر پائے جانے والے رحم و کرم کا پیغام ملتا ہے، جن سے اسلام کی پوری تاریخ بھری پڑی ہے۔ عزیز بچوں، سبق دوزخ کا ایک نظارہ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان الحمدللہ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ہمارا آج کا وقت بھی مکمل ہو گیا ہے، اس لیے اب ہم آپ سے وداع چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔